آج ہم خاص طور پر حج کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے قافلے جا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو ان کے اکثر سوالوں کا جواب مل جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہر بندے کو مورا کی ویب سائٹ یعنی منسٹری آف ریلیجس افیئرس کی ویب سائٹ پہ چیک کرنا چاہیے کہ آیا جس ٹریول ایجنٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو مشورہ دیں کہ بھئی یہ پیکیج لے لو تو آپ کے خیال سے مناسب بہتر پیکیج کیا رہتا ہے؟ آپ بھلے ساری دنیا گھومے ہوئے ہوں، حج کا سفر مختلف ہے۔ کچھ لوگ فون میں بکنگ کروا لی، ہمیں فلاں تاریخ کو ہے، ٹھیک ہے بس چلے گئے، کچھ نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سیکھا ہے۔ تو حج کی شرعی رہنمائی لینا یہ کتنا ضروری ہے؟ مجھے پچھلے کئی سالوں سے حج کا موقع مل رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں ہر حج کی تربیت نشست میں مجھے نئے سے نئے مسائل سمجھنے کو ملتے ہیں۔ سب یہ بتائیے کہ جہاز میں بیٹھ گئے، یار ہمیں تو آگے کی سیٹ چاہیے تھی، انہوں نے پیچھے کی سیٹ دے دی، تو یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مطلب آگے والے جلدی پہنچ جاتے ہیں، ان کو پہلے اتار دیا جاتا ہے، کیا چکر ہے آخر؟ کرنسی کا بھی بتا دیں، بہت سارے لوگ یہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ بھئی کتنے ریال بنا کر جانے ہیں، کتنی اپنے وطن کی کرنسی لے کر جانی ہے۔ کیا آسانی رہتی ہے کیونکہ وہاں بھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں کرنسی ایکسچینج پر۔ اچھا اس میں جو ہے نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سروس ٹریول ایجنٹ پورا نہیں دے سکا اور صبر کی تاکید جو ہے ہمیں کہہ رہے ہو صبر ہم کریں، ہم نے پیسے دیے۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک انتہائی خوبصورت پروگرام آئی ڈی ایس میٹ اپ۔ جی ہاں ناظرین کرام، آئی ڈی ایس میٹ اپ میں ہم آپ کی ملاقات شخصیات سے کرواتے ہیں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج کا پروگرام ایک بہت مختلف نوعیت کا ہے، بتانے لگا ہوں، پر اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ جلدی سے کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اس طریقے سے خوبصورت پروگرامز اور خوبصورت ٹرانسمیشنز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جائیں اور آپ جلدی سے ہمیں جوائن کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر پلیٹ فارمز پر جو ہمارے پیجز ہیں ان کو بھی فالو اور لائک کر لیجئے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے درمیان ایک جو شخصیت بیٹھی ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے ایک خاص ٹاپک پر۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں کہ وہ خاص ٹاپک ہے کیا؟ وہ خاص ٹاپک یہ ہے کہ جب بندہ عازم حج ہوتا ہے اس وقت وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں تو پہلی بار جا رہا ہوں، میں کس طرح کروں گا حج؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے سفر میں کیا مشکلات ہوتی ہیں، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کیا آسانیاں ہوتی ہیں، اور سفر میں کس انداز سے ہمیں چلنا ہے، تیاری کیا ہونی چاہیے، کس موقع پر کیا احتیاط کرنی چاہیے، کن چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں یا آپ کا کوئی عزیز حج پہ جا رہا ہے تو ناظرین کرام یہ آپ کے لیے بڑی رہنما ویڈیو ثابت ہوگی۔ ایک مرتبہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے کوئی بھی بندہ جب حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ جاتا ہے کسی ٹریول کنسلٹنٹ کے پاس اور جانتا ہے کہ بھائی میں کس طرح کون سا پیکیج لوں، کیا کروں، تو یہ سب کچھ ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ حج و عمرے کے تعلق سے ایک بہترین سروسز پرووائڈ کرنے والے، اور ان کے ساتھ ان کے ادارے کے ساتھ ان کی ٹریول ایجنسی کے ساتھ جن لوگوں نے سفر کیا ہے ہمیں وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، ہمیں بھی یہ سعادت ملی ہے، اور ماشاءاللہ کمٹمنٹ بھی ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ ان کی سروس ان کے ٹریول ایجنسی کے لیے پروگرام نہیں ہے، بیسیکلی یہ پروگرام ہر حج کرنے والے کے لیے ہے یا حج پر جانے کا جو ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہے، تاکہ ان کو رہنمائی مل سکے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک زبردست شخصیت جو خود حافظ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہترین ثناء بھی ہیں، اور زبردست ٹریول ایجنسی بھی الحمدللہ رن کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور بہترین تجربہ رکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے اس ٹریول کے کام کو چلا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہمارے پاس آج تشریف لائے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بہت ساری باتیں، جی ہاں، جو آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ بھی پوچھیں گے، کچھ میرے ذہن میں بھی ہیں وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں
ہمارے مہمان حافظ محمد سرور سہروردی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے اس پروگرام میں آ کے، اور بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں اپنے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ویسے حافظ صاحب آپ اتنے ورسٹائل ہیں، اتنی آپ کے اندر خصوصیات ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ہر خصوصیت پر الگ الگ پروگرام ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آج ہم خاص طور پر حج کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے قافلے جا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو ان کے اکثر سوالوں کا جواب مل جائے، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں آغاز کروں اگر آپ کی اجازت؟ جی جی آپ صاحب یہ بھی بتا دیجیے شروع میں ابتدائی طور پر کہ آپ نے اتنے سفر حج ماشاءاللہ کیے، تو کیا آپ کو کچھ لوگ یا کچھ سے زیادہ لوگ ایسے ملے کہ جو پورا سفر ماشاءاللہ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، بس اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے بڑے کول رہ کر بڑی عاجزی کے ساتھ کیا، مہمان کس کا ہوں میں، تو آپ نے ایسے لوگ دیکھے یا اکثر ماشاءاللہ ایسے ہی دیکھے؟ دیکھیں آپ صاحب، بنیادی بات کیا ہے پتہ ہے، ہمارے یہاں جب بھی کوئی بھی پیسنجر بک کراتا ہے نا کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے، تو میں مثلا سب سے پہلی جو میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ملک میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اچھا سسٹم بنا لیا ہے، چاہے وہ دو طریقے ہیں حج کرنے کے، ایک گورنمنٹ کی اس پہ پیکیجز پہ اور ایک پرائیویٹ طور پر، آلموسٹ 50% شیئر ہوتا ہے، اس سال تھوڑا زیادہ ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے نا بہت آسان کیا ہوا ہے پبلک کے لیے۔ دیکھیں ہم کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی پراپرٹی لیتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بھی جگہ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کسی چھوٹے سے لے کے بڑے کام، تو ہم سوچتے ہیں کیا ہم کدھر جائیں گے، کہاں ہماری فیملی کمفرٹیبل فیل کرے گی اور کہاں ہمیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ٹریول ایجنٹس کے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، جتنے بھی پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں وہ سب اس ویب سائٹ پہ یعنی گورنمنٹ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس میں رجسٹرڈ ایجنٹ ہیں، لائسنس ہولڈر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہر بندے کو بکنگ کرانے سے پہلے یا حج پہ جب وہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو وہ مورا کی ویب سائٹ یعنی منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کی ویب سائٹ پہ چیک کرنا چاہیے کہ آیا جس ٹریول ایجنٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ اب کیا ہے کہ ٹریول ایجنٹس دیکھیں بہت سارے ہیں، لیکن ٹریول میں بہت ساری فیلڈز ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ظاہر ہے سب کو حج کا کوٹا نہیں دیا ہوا، جو اس قابل تھے یا جن کے ڈاکومنٹ جن کی پروفائل ایسی تھی تو گورنمنٹ ان کو سمجھا تو ان کو حج کوٹا ہولڈر بنایا۔ اب پیسنجر کو یہ چاہیے، اگر پیسنجر ہر ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کے اپنے حج کے پیکج بک کرائے گا تو پھر اس میں اس کے لیے پریشانیاں آ سکتی ہیں اگر وہ ڈائریکٹ اس بندے سے نہیں ملتا جس نے سروس پرووائڈ کرنی ہے۔ اچھا، یعنی جیسے لوگوں نے کوٹے لیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کوٹے سے مراد یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ بعض ٹریول ایجنٹ ایسے ہیں جن کا اپنا کام نہیں ہے، اپنا کام، ان کا حج کا کوٹا ان کے پاس نہیں ہے، تو ہماری گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ان کو حج کا پیکج بک کرنا یہ ایک غیر قانونی ہے۔ اچھا، لیکن چونکہ ملک میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے غیر قانونی کام ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے تو ہمیں تو مقصد ہماری اس فیلڈ سے ہے کہ بھائی جو بھی پیسنجر کبھی ارادہ کرے، یعنی میں آپ کے ذریعے آپ کے اس چینل کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ارادہ کریں حج پہ آنے کا تو سب سے پہلے رجسٹرڈ ایجنٹ سے رابطہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تو رجسٹرڈ ایجنٹ سے رابطہ کریں گے تو وہاں پر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہوگا جس نے ان کو سروس دینی ہے، یقیناً، اور جب سروس اس نے دینی ہے تو پھر وہ جب اس نے خود سروس دینی ہے، لائیو سروس دینی ہے، تو پھر وہ اتنی بات کرے گا جتنا وہ سروس دے سکتا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جو ہے نا حافظ صاحب، میں الحمدللہ مجھے 2011 سے حج کا کوٹا میرے پاس ہے میرے ادارے کو، تو 2011 سے میں لگاتار یہ سروسز ہماری ہو رہی ہیں الحمدللہ، تو مجھے تو آلموسٹ 99% لوگ جو ہے نا میں نے دیکھے ہیں کہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں حج کے سفر۔ حالانکہ یہ ایک تاثر ہے کہ حاجی کو آپ جیسا بھی اچھے سے اچھا کرو حاجی آپ سے مطمئن نہیں ہوگا، ایسا غلط ہے، یہ غلط ہے، میرے حساب سے یہ بات غلط ہے۔ اگر حاجی اور آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، مثلا جس کو سروس دینی ہے اور جس نے سروس لینی ہے، اگر یہ دونوں آپس میں خود بات کریں گے، خود اپنے معاملات طے کریں گے تو پھر کبھی بھی اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور وہاں پر اتنا مبارک سفر میں ہم ایک دوسرے سے بدمزگی کا شکار نہیں ہوتے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، پھر اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب پیکج جب بندہ کو انتخاب کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتا ہے تو اکنومی پیکج بھی ہوتا ہے، پھر اس سے اچھا بھی ہوتا ہے، اس سے بہتر بھی ہوتا ہے، تو پیکج کا انتخاب کے حوالے سے کون سی باتیں ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ یہ کہ بندے کو آپ اگر آپ کسی کو مشورہ دیں کہ بھئی یہ پیکج لے لو تو آپ کے خیال سے مناسب بہتر پیکج کیا رہتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہر آدمی کو اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے گھر کے، جیسے وہ اگر اپنی فیملی کے ساتھ حج کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ حج کر رہا ہے،
تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار میں اگر کسی جگہ اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں، مثال کے طور پر میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. اوکے. میرے بچے اگر کہیں مجھے کہتے ہیں کہ کہیں گھمانے کے لیے لے جاؤ، یا میری وائف کہتی ہے کہ مجھے کہیں گھمانے کے لیے لے جاؤ، تو وہ کن جگہوں پہ جانا پسند کرتی ہے، کیسے ماحول میں وہ رہنا پسند کرتی ہے. تو ایسا ہی پیکیج آدمی کو حج کا پیکیج بھی ایسا ہی بک کرانا چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ظاہر ہے ہم سعودی عرب جا رہے ہیں، ہم خالی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ پیکیج کے اندر یہ والا ہوٹل ہے، یہ پیکیج کے اندر یہ والا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے یار یہ ہوٹل میں نظر آ رہا ہے کہ یہ 5 اسٹار ہے، یہ 5 اسٹار ہے، اور ہم بکنگ کرا لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایکچولی ہم 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے نہیں جا رہے، ایکچولی ہم عمرہ کرنے بھی نہیں جا رہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ حج کے 5 دنوں پر جو ہے لوگ توجہ نہیں دیتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار وہ تو صرف 5 دن ہے نا، یار یہ تو 40 دن کا پیکیج ہے یا 35 دن کا پیکیج ہے، اس میں 5 اسٹار ہوٹل ہے. وہ صرف 5 اسٹار ہوٹل جو ہے نا وہ ہونا کافی نہیں ہوتا. اصل وہ 5 دن میں اگر ہم لوگ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے تو ہم جو مین ہماری عبادت ہے جو حج کرنے کے لیے جس کے لیے گئے اس میں ہم لوگ جو ہے نا مطمئن. نارملی آپ ہر شعبے میں دیکھ لیں، ہر شعبے میں مختلف آپ کے پاس آپشنس ہوتے ہیں. اکانومی سے لے کے پھر اکانومی پلس سے لے کے پھر 5 اسٹار اور پھر اس سے بھی اوپر ہر چیز آپشن ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ بھی اگر آپ پیکیجز پہ نظر کریں جو ابھی انشاءاللہ حج آنے والا ہے، بلکہ ویزا لگنا شروع بھی ہوگا الحمدللہ، تو یہ جو اس میں لوگ جو ہے نا وہ اکانومی سے لے کے ہائی فائی اسٹینڈرڈ تک پیکیجز اویلیبل ہیں. بس یہ حاجی نے دیکھنا، یہ حاجی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گھر والے کیسے پیکیج سے مطمئن ہو سکتے ہیں. بہت اچھے. میں جو آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں، یا تو بندہ اگر صرف اپنی استطاعت دیکھ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں اور میں بالکل کم والا جو لوویسٹ ہوتا ہے میں وہی لے سکتا ہوں، تو وہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا مائنڈ بنا دے کہ بھائی ہم حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اور جو فرض ہے ہمارے اوپر ہے، ایک تو یہ ہے. اور پھر اگر استطاعت رکھتا ہے تو اس آپ نے جو گفتگو فرمائی اس حساب سے وہ پیکیج سلیکٹ کر لے جو ان کی فیملی کا مزاج ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اسٹینڈرڈ ہمارا ہونا چاہیے سفر کے حوالے سے. بالکل. لیکن جو پھر وہ سلیکٹ کر لے اس کے بعد پھر وہ پابند خود بھی ہو جائے اور اپنی فیملی کو بھی کر لے. نہ اب اوپر والوں کو دیکھنا ہے زیادہ، ٹھیک ہے نا، نہ اب اس نے یہاں وہاں دیکھنا ہے. اب جو ہم نے پیکیج لیا ہے نا، ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے سفر کرنا ہے. صحیح بات ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے، یہ بنیادی بات ہے. آپ بھلے ساری دنیا گھومے ہوئے ہوں، حج کا سفر مختلف ہے. حج کے سفر کے لیے جب تیاری کرتا ہے بندہ تو اس کو یہ سب چیزیں دھیان رکھنی چاہیے. خاص کر جیسے مثال کے طور پہ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں سفر نہیں کیا ہوتا. ان کو انہی کے ساتھ جو ہے نا اپنا مکمل سفر کرنا ہوتا ہے. جو کبھی بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی جہاز میں بھی نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی حج کے سفر کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرنے میں بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں تو لوگ اکثر اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ حج کے سفر میں پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں لیتے، بس ٹیلی فون پر پیکیج بک کرا لیا اور کر لیا، سب کر لیا. اب جب وہاں پہنچے تو پھر وہ جب سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں. اب وہ جب حیرانگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ پھر ٹور آپریٹر کو بھی ظاہر سی بات ہے وہ باتیں ہوتی ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے اتنے بڑے دن یعنی منی، عرفات، مزدلفہ کے جو بڑے دن ہیں وہ پھر پریشانیوں میں نکل جاتے ہیں. اچھا، ایک طرف تو یہ انتظامی امور ہیں اور ایک طرف ظاہر بات ہے کہ حج کے ارکان کی ادائیگی ہے، وہاں کی عبادات ہیں. تو اس کے لیے تربیتی نشست لینا حافظ صاحب کتنا ضروری ہوتا ہے؟ وہی آپ کی والی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ فون میں بکنگ کروا لی، ہمیں فلاں تاریخ کو ہے، ٹھیک ہے، بس چلے گئے، کچھ نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سیکھا ہے. تو حج کی شرعی رہنمائی لینا اور اس کا طریقہ سیکھنا سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک عبادت ہے اور حج ایک ایسی ظاہر سی بات ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنا بھی آپ نے تھیوری پڑھی بھی ہوگی، یعنی میں کہتا ہوں کہ کتابیں آپ نے لکھ بھی کیوں نہ لی ہوں حج کے مسائل پر، آپ نے سمجھ کے لکھ بھی کیوں، لیکن جب تک پریکٹیکل آدمی نہیں کرتا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب پریکٹیکل کرنے کے لیے نا لازمی بات ہے پریکٹیکل سے پہلے ہر آدمی کو اس کی تربیت لینا میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہے. انتظامی امور کے حوالے سے بھی اس کو تربیت لینا ضروری ہے. اچھا، اس لیے آپ کو پتہ ہے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پابندی رکھی ہے تمام ٹور آپریٹرز پر کہ وہ حج پہ جانے سے پہلے ایک بھرپور تربیتی نشست کریں گے. اور اتنا گورنمنٹ آف پاکستان نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کے اس عمل کو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو معاملہ رکھا ہے ہماری مانیٹرنگ تک ہوتی ہے کہ ہر ٹور آپریٹر نے جانے سے پہلے ایک تربیتی نشست رکھی کہ نہیں رکھی. بہت اچھے. تو یہ تربیتی نشست بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے انتظامی معاملات کے حوالے سے بھی
اور لازمی بات ہے شرعی حوالے سے بھی، بالکل صحیح، شرعی حوالے سے بھی آپ کو تمام باریک معاملات سمجھنا ضروری ہے، بہت اچھے. بہت اہم بات ہے یہ. تو حافظ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب پیکیج ہم نے لے لیا، بکنگ کروا لی، اب ٹائم آ گیا سفر پہ جانے کا، تو سفر پہ جانے سے پہلے کیا سامان لینا چاہیے، کیا چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے سفر کے حوالے سے جو وقتاً فوقتاً ضرورت رہتی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا گائیڈ کرتے ہیں، اور سفر کے میں جو حج کے طریقے کے حوالے سے یا شرعی رہنمائی کے حوالے سے، یا چونکہ سفر ہی روحانیت والا ہے تو اس روحانیت کو پانے کے لیے جن اذکار کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں جو معمولات اپنے بنانے چاہیے، اس حوالے سے کیا آپ رہنمائی دیتے ہیں لوگوں کو، کس طرف بتاتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو اختیار کیا جائے، یا کوئی ایسا کتابچہ ہو یا کوئی ایسا انداز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے دور میں کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پہ. تو جیسے بہار شریعت کا چھٹا حصہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ ماشاء اللہ جانتے ہیں. پھر رفیق الحرمین بڑی ایک تفصیلی اس میں جو نا اس قسم کے بڑے آسان اور جیسے آج کل کے ماحول کے حساب سے کتاب لکھی گئی ہے. اس سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. دور چینج ہوتا رہتا ہے، تو ہر آدمی بنیادی طور پہ تو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں، اور ان کتابوں سے نا ان کتابوں کا مطالعہ کر کے آدمی کو اپنا یہ چیزیں بنا لینی چاہیے کہ کون سی چیزیں ہمارے سفر کی ضرورت ہے. بہت اچھا. یقینی بات ہے کہ ہم جس ملک میں جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے. سعودی عرب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز جو یہاں اویلیبل ہے وہ وہاں بھی اویلیبل ہے. لیکن بہرحال سفر ہے، سفر ہے. تو اس سفر میں آدمی کو اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. یہ سفر چاہے جتنی بھی زندگی آپ کے سفر میں نکلی ہو، یہ ڈفرینٹ مختلف سفر ہے، وہی بات میں دہراؤں گا. تو اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کر کے جائیں گے تو آپ کا سفر یقینی طور پر آسان گزرے گا. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے چلیں کتاب بھی لے لی اور نشست بھی پہلے لے لی تربیتی حج کی، لیکن سفر حج میں جس گروپ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اس گروپ میں کسی عالم دین کا ہونا، کیونکہ آپ کی والی بات میرے ذہن میں ہے، آپ نے کہا بھائی چاہے بندے نے کتاب لکھی کیوں نہ ہو اس موضوع کے حوالے سے، پڑھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جب تک پریکٹیکل نہیں کرے گا نا تو وہ بعض اوقات سم ٹائم وہ چیزیں ان کلیئر رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح بات. تو سفر میں ایک عالم دین جو پہلے سے حج کا بھی اس کو تجربہ ہو، اور جو ہے نا وہ عالم دین بھی ہو، اور بالخصوص اس موضوع پر اسپیشلسٹ ہو، تو اس کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں میں جیسے اللہ کی مہربانی سے مجھے پچھلے کئی سالوں سے حج کا موقع مل رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں ہر حج کی تربیت نشست میں مجھے نئے سے نئے مسائل سمجھنے کو ملتے ہیں. واہ واہ. اتنی خوبصورت عبادت ہے اور اتنا بہترین عبادت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس طریقے سے حج فرمایا، تو اور پھر صحابہ اکرام کے ساتھ جو حج ہوا، اور اس کے بعد آج تک رہتی دنیا تک یہ قائم و دائم رہے گا. اور پھر ہمارے یہاں کیا ہے معاملہ، یہ خاص کر بر صغیر کے مسلمان، پاک و ہند کے مسلمان جو ہے نا، وہ کوشش کرتے ہیں، یہ علماء اکرام کی برکتیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا حج، یعنی انتظامی حوالے سے نہیں، ہوٹلنگ اور مینار انتظامات کے حوالے سے نہیں، سنت اور واجبات کے حوالے سے. ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے پاکستان پاک و ہند کے حجاج، آپ کو بھی ماشاءاللہ موقع ملا ہے حج پہ جانے کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی دنیا کے لوگوں میں کے مقابلے میں ہم لوگ باریک معاملات میں سنت واجبات افضل کیا چیز ہے اس پر بڑا غور کرتے ہیں. تو ایسے کیونکہ ہمارے یہاں یہ علماء اکرام کا یہ سمجھ لیں کہ ان کی وجہ سے ان کی برکتیں ہیں. اچھا اب جو آپ نے جو سوال کیا میں سوال پہ آتا ہوں کہ دیکھیں میں نے 2012 تک جو ہے نا میرے قافلے کے ساتھ عالم دین نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اس طرف میری توجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو 2012 میں یعنی مجھے الحمدللہ حج کا کافی تجربہ، اس سے پہلے میں حج کر چکا تھا، یعنی میرا یہ کام نہیں تھا، اس سے پہلے بھی میں نے حج کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے 200 افراد بھی ہوں گے، 500 افراد بھی ہوں گے، تو میں ان کو ان کے مسائل شرعی حوالے سے ہر چیز بتا سکوں گا. 2012 میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب میں نے حج پہ جانے کی تیاری کی، یعنی 7 ذی الحجہ کو، جب 8 ذی الحجہ کی صبح جب ہم حج پہ نکلتے ہیں تو اس سے ایک دن پہلے میں نے ایک نشست رکھی اپنے ہوٹل کے اندر. تو جب میں بات چیت شروع کی اور جب میرے پاس کچھ سوالات آئے نا، تو مجھے اس دن بہت زیادہ شدت سے احساس ہوا کہ لازمی طور پہ جیسا بھی قافلے کا سائز ہو، چاہے جتنے بھی لوگ ہوں، ایک عالم دین کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور وہ ایک اچھا عالم دین جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں ایک ٹریول ایجنٹ کی سب سے زیادہ اچھی سروس ہے کہ
کہ اس کے قافلے کے اندر جو ہے ایک اچھا عالم دین ہو. کیونکہ بیسیکلی دنیا کے کسی بڑے بظاہر بڑے ملک کا سفر نہیں ہے جی ہاں کہ جہاں ہمیں صرف سہولیات دے دی جائے نا تو ہم بڑے خوش ہو جائیں. ہاں. یہ روحانیت کا سفر ہے, بالکل, یہ ایک اسپریچول کنیکٹیویٹی کا سفر ہے, بالکل اللہ کے قرب پانے کا سفر ہے. صحیح بات. تو اس کے اندر یقین مانے حافظ صاحب آپ کی بات ابھی تک میرے دماغ میں گھوم رہی ہے. آپ نے کہا جتنا کانفیڈنٹ بندہ ہو لیکن جب وہ احرام پہن کر اس سرزمین پہ قدم رکھتا ہے نا تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے یار خالی آ گیا ہوں. صحیح بات. یار تھوڑا بہت سمجھ لیتا تو ابھی کتنی لذت مل رہی ہوتی. اس وقت جب وہ کانپتے ہاتھوں سے کتاب میں جو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں اس کی حالت پہ ترس آتا ہے. صحیح بات کہ کاش تو اپنے دنیاوی کاموں میں سے تھوڑا وقت نکال کر سمجھ تو لیتا, کچھ سیکھ تو لیتا. اس کے بعد تو یہاں جو اس کی لذت پاتا تو اس کی بات ہی الگ تھی. مجھے حافظ صاحب ایک واقعہ یاد آ گیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اتفاق ایسا ہوا ایک حج میں کہ ہمارے ساتھ یعنی میں جس گروپ میں نے سفر کیا وہاں ایک صاحب ایسے آ گئے تھے کہ وہ سمجھو ایک حساب سے بدماش تھے. وہ کہنے لگے بھائی حج بس کرنے نہیں آیا میں, میری امی کے ساتھ آیا ہوں بس. امی نے بولا بیٹا آنا ہے, مجھے لے کے جانا ہے تو میں آیا ہوں. یعنی اس طبیعت کا آدمی. صحیح. تو وہ بہت سارے معاملات میں انتظامی طور پر بھی مسائل پیدا کرتا رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ پاک جب کسی کی قسمت بدلتا ہے تو کیسا وہ تبدیل ہوتا ہے. یہ آیا تھا تو انداز یہ تھا اور آخر کے دنوں میں وہ حاجیوں کی خدمت کے لیے بھاگ رہا تھا. حالانکہ رضاکارانہ طور پر وہ گروپ کے ساتھ تو حاجی بن کر آیا لیکن وہ کہتا تھا یار مجھے جو لذت مل رہی ہے نا حاجیوں کی خدمت کر کے. حافظ صاحب ایک عالم دین کہ جنہوں نے پہلے ہی دن سے روحانیت کا سبق دینا شروع کیا, قرآن و حدیث کی باتیں کرنا شروع کی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج کا سفر بیان کرنا شروع کیا, صحابہ کرام کا انداز بیان کرنا شروع کیا, تو اس کا دل پسیج گیا. اس نے کہا نہیں یار ان کی یہ شان ہے اور ان کا یہ انداز تھا حج کرنے کا, تو میں تو حضور کا غلام ہوں, میں تو ان کا امتی ہوں. صحیح بات. تو میرا انداز کیا ہونا چاہیے, میرا رویہ, میرا صبر کیسا ہونا چاہیے. اب یقین مانیں کہ اس بندے کا انداز شروع میں کچھ اور تھا اور واپسی میں جیسے نہیں اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا اپنی بارگاہ میں. سبحان اللہ. یقین مانیں. تو میں خاص طور پر حاجیوں کو یہ کہوں گا کہ بھائی جس بھی گروپ کا انتخاب کریں وہاں اس کو ضرور دیکھیں. جو حافظ صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی گروپ کی طرف سے سب سے بہترین سروسز ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک ایسا عالم دین پرووائڈ کیا ہے سفر میں کہ جو آپ کو قدم قدم پر رہنمائی, شرعی رہنمائی کر رہا ہے اور آپ کو حج کے یا سفر کے یا عمرے کے مسائل آپ کو بتا رہا ہے. بلکہ صرف بتا نہیں رہا, زبان سے نہیں بتا رہا, وہ پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے. آپ کے ساتھ موجود ہے. جی حافظ آپ کے ساتھ موجود ہے. سبحان اللہ. سب سے اچھی سروسز میں تمام چیزوں سے زیادہ اچھی سروس یہ ہے کہ آدمی ایک تجربہ کار, با اخلاق اور با کردار عالم با عمل کو اپنے ساتھ رکھے, یعنی ہر ٹریول ایجنٹ. بہت اچھی. تو میں یہ دونوں طرف بات کروں گا, جو اگر ٹریول ایجنٹس بھی سن رہے ہیں ہمارا آج کا یہ پروگرام, ان کو بھی یہ چاہیے اور تمام حاجیوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب سارے سوالات کرتے ہیں کہ ہمارا ہوٹل کون سا ہے, ہمارا خیمہ کون سا ہے, ٹرانسپورٹ کیسی ہوگی, ایئر لائن کون سی ہے, تو وہاں یہ بھی سوال کریں کہ بھائی ہمارے ساتھ علماء اکرام ہیں کہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اور یہ بات بھی ہونی چاہیے. اچھا یہ تو ایک ضروری معاملہ ہو گیا نا کہ علماء کا ہونا ضروری ہے. جی جی. اب میں بات کر رہا ہوں جو شاید ضروری تو نہیں ہے پر ہو جائے تو سبحان اللہ. جی جی. یار اتنی جگہوں پر جاتے ہیں, وہاں جب محفلیں ہوتی ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. جی جی. تو نعت خواں بھی ہو تو سبحان اللہ. صحیح بات ہے. نعت خواں کے بغیر تو کوئی نشست ہو ہی نہیں سکتی نا مکمل. میں کہا تھوڑا اس پہ زور دینا. نعت خواں کے بغیر تو کوئی نشست مکمل نہیں ہو سکتی. نعت خوانی کہیں نہیں ہے تو پھر وہ نشست کیسی. بلکہ میں تو اس تمام باتوں کی ایک بات کہوں گا حافظ صاحب کہ نعت خواں اپنے پڑھنے میں وہ للہیت اور وہ اخلاص پیدا کرے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں التجا کرے نا مولا حج پہ بلا تو رب کی طرف سے اس کا بلاوا ہے. بالکل ایسا ہی. مطلب کوئی کیا ہوگا جو کسی کو لے جا سکتا ہے. بے شک حقیقت میں تو اللہ اس کے رسول جیسے چاہتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں. حقیقت میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اچھا یہ بتائیے کہ بھائی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد اب ٹینشن ہے کہ یار سامان زیادہ لے لیا ہے, سامان بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ سامان زیادہ ہونا کہاں کہاں پریشانی کرتا ہے, اس حوالے سے ضرور آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں اس میں نا ایئرپورٹ پہنچنے کے معاملے میں ایک بات ضروری بات آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے کہ عموماً جو ہے نا ٹریولنگ پہ ہم لوگ ایک مخصوص ہمارا ٹائم ہوتا ہے دنیا بھر میں جو ہم گھومتے ہیں کہ ہم فلائٹ سے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے. لیکن یہاں میں پھر وہ بات دہراؤں گا کہ اس سفر پہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار جہاز کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ آپ جس لائن میں لگے ہوئے ہیں اس سے آگے کچھ لوگ ایسے موجود ہوں جو نا تجربہ کاری کی وجہ سے خواہ میں لیٹ کر رہے ہوں. تو یہاں بھی بندے کو اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. فلائٹ سے 4 گھنٹے پہلے لازمی طور پہ ایئرپورٹ پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں بھی بندے کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.
اسی وجہ سے ہم لوگ یہ بات پابند بھی کرتے ہیں. اور سعودی عرب میں بھی اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب واپسی کا شیڈول ہوتا ہے تو سعودی عرب میں بھی وہاں کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ 6 گھنٹے پہلے 5 گھنٹے پہلے اس لیے ایئرپورٹ پہنچاتے ہیں تاکہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں. سامان کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ہوتا کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ وہی نا تجربہ کاری میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے کسی کا رشتہ دار حج پہ گیا، اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا. ان سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی مستند کسی مضبوط ادارے سے آپ نے بکنگ کرائی ہے تو اس ادارے میں ہی جا کے آپ پوچھیں کہ مجھے کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے. بہت اچھے. یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ایکسپیرینس پہ اس کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ بیچارہ اس کے مشورے پہ اس کے مشورے سب پہ سارا سامان لے لیا اور پھر وہ پریشان ہی رہتا ہے. بالکل سامان جتنا کم ہوگا اتنا آسانی ہے. لوگ جو ہے نا اس میں یہ جیسے ہم نے بات پہلے بھی کی، تربیت نشست نہیں لیتے لوگ، ٹریول ایجنٹ سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو صحیح توجہ سے نہیں کرتے. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یہ چھوٹی سی معاملہ جو ہے نا پورا سفر آپ کو آسانی سے گزارا، آپ کا پورا سفر گزر جائے گا انشاءاللہ. اور اس میں میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب اس بارے میں بھی آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ جو بھی امیر ہوتا ہے قافلے کا، اگر حاجی یا سفر کرنے والا یہ اپنا ذہن بنا لے کہ بھائی میں نے امیر کی اطاعت کرنی ہے. کیونکہ ایک تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے گروپ چلاتا ہوگا اور میرے جتنا ہوشیار تو نہیں ہے نا. جو اللہ نے بھائی کو جو عقل دی ہے، جو ہوشیاری بھائی کے پاس ہے وہ اس کے پاس کہاں ہے. تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایسے نہیں ایسے. تو اس میں اس طرح کے 4 5 6 ہوشیار بھی اگر آپ کو ٹکر جائیں کسی گروپ میں تو وہ گروپ کا چلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اور لوگوں کے سفر کو بھی خراب کرتے ہیں بلکہ پورے گروپ کے ماحول کو خراب کرتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو کس طرح ان کو سمجھاتے ہیں کہ یار بھائی یہاں اپنا دماغ نہیں چلانا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایسے لوگ ہر قافلے میں آتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں نا، لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے. تو ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی اس قسم کی بات ہے ان کے ساتھ نا، اندازہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے اتنے ٹائم سے اللہ کی مہربانی سے کر رہے کام. تو ہم دیکھیں ان کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے جن کی عادت ایسی ہے، ان کو تو ہم سمجھا، لیکن کم از کم باقی لوگوں کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں، باقی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یار آپ کم از کم ان کی باتوں میں آ کر ان کے جیسے نہ ہو جاؤ. آپ کم از کم اپنے امیر کی دیکھیں. دنیا بھر میں آپ دیکھیں بڑے بڑے ایگزیکٹو پیکیجز میں بھی، یعنی مہنگے ترین پیکیجز میں دنیا، باقی دنیا کے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے گروپ لیڈر کی ایسی بات مانتے ہیں. وہ اگر ان کو گروپ لیڈر کہتا ہے کہ یار آپ نے ایک طرح کے احرام پہننے، ایک طرح کے خواتین کو بولتے ہیں اسکارف پہننے، ایک طرح کے بیگ لینے، تو وہ سارے لوگ جو ہے اس بات کو مانتے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں قافلے کے اندر اگر 50 آدمی ہیں تو اس میں 10-20 گروپ لیڈر بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ مسئلہ، ہمارے تھوڑا سا یہاں کا ماحول ایسا ہے، ماحول ایسا، تو اس ماحول کو ختم ہونا چاہیے. یہ اچھا. دوسری بات یہ کہ بات سب سے بڑی بات یہ کہ ٹور آپریٹر اور حاجی دونوں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، بالکل صحیح طریقے سے سمجھ لیں کہ ٹور آپریٹر بھی یہ سمجھے کہ وہ جس کی خدمت کر رہا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. یہ بہت پیاری بات کی آپ نے. اور حاجی بھی یہ سمجھ لیں کہ میں اللہ کا مہمان ہوں. حاجی خود بھی یہ سمجھ لیں. یہ باتیں اگر دونوں سمجھ لیں گے نا، مجھے بھی یہ پتا ہے کہ میں اس کو سروس دے رہا ہوں، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان ہے. اور حاجی بھی یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں. صحیح نا؟ بالکل یعنی دل و جان سے اس بات کو سمجھ لیں. صحیح ہے. ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ اس کو سمجھ لیں تو پھر جھگڑا ہے ہی نہیں. میں نے جو آپ سے کہا نا کہ میں نے اپنے اس میں کیریئر میں 99% لوگوں کو الحمدللہ مطمئن دیکھا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا رکھے. تو سر یہ اس کا بھی تو عکس ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس کو اللہ کا مہمان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ سر ہمیں اس میں فقدان نظر آتا ہے. دیکھیں ایک طرف ابھی تک ہم حاجی کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن میں سچی بات بتاؤں بہت سارے ٹریول ایجنسیز ایسی ہیں کہ جو اللہ معاف کرے صرف کاروبار کر رہی ہیں. ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو لائے کس جگہ پر ہیں. صحیح بات ہے. بالکل یقین مانے ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کی لینگویج، ان کے کمٹمنٹ کے جو مس کمٹمنٹس جو ان کے ہوتے ہیں، یقین مانے میں بتا نہیں سکتا آپ کو، بہت تکلیف والے ہوتے ہیں. بالکل صحیح سر. ایک تو وہ تکلیف ہے کہ جو آپ کو آگے سے مس کمٹمنٹ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کی وجہ سے جہاں آپ گئے ہیں جس ملک میں، وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ ایک وہ کمٹمنٹ ہے کہ جو آپ کے اختیار میں ہے پھر بھی آپ پوری نہیں کر رہے. صحیح بات. تو سر یہاں بھی تھوڑی سی آپ نے بات کہی ہے تو میں لازمی کہوں گا ان ٹور آپریٹرس کو کہ آپ خدا کے واسطے دیکھیں یہاں اگر 50 حاجی آپ کے ساتھ ہیں تو 50 دماغ ہیں. ان 50 لوگوں نے اپنی نیت بنانی ہے کہ بھائی میں اللہ کا مہمان ہوں. پر یہاں تو آپ تو اکیلے ہیں نا یار، جو ٹور آپریٹر ہیں آپ تو اپنا ذہن پہلے بنا سکتے ہیں نا کہ میں اللہ کے مہمانوں کو لے کر آیا ہوں. تو خدا کے واسطے اپنے آپ سے پہل کریں اور یہ ذہن بنائیں کہ میں اللہ کے مہمانوں کو لے کر آیا ہوں، میں نے ان کی تکریم کرنی ہے، میں نے ان کے سامنے
بڑی آواز میں بات نہیں کرنی بیجا، غلط انداز سے بات نہیں کرنی، ایبیوز لینگویج یوز نہیں کرنی، ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہے، اور حد الامکان جو میرے کمٹمنٹس ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں. کیا خیال ہے حافظ صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بات کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا ایک رول ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا رول ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کا جو اسٹاف ہے ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ مکہ اور مدینہ میں. صحیح ہے. وہ آ کے چیک کرتے ہیں ٹور آپریٹرس کو، کیا ٹور آپریٹرس نے جو کمٹمنٹس کیے تھے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے. تو یعنی گورنمنٹ کی سطح پر بھی اس بات کی پابندی ہے ٹور آپریٹر کے لیے کہ وہ جو کمٹمنٹس کر رہا ہے اس کو پورا کرے. اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ویسا آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہیں کچھ لوگ ایسے جو کہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میجورٹی جو ہے نا پرائیویٹ ٹور آپریٹر میں میجورٹی جو ہے وہ، کیونکہ اگر وہ کمٹمنٹ پورے نہیں کرتے تو ان کو نیکسٹ ایئر کوٹا نہیں ملتا، یعنی ان کو پنش ہوتی ہے. تو اب اگر پرائیویٹ سیکٹر پہ کوئی کوٹا لے کر آیا ہے تو اٹ مینس کہ وہ پچھلے سالوں میں سروس اچھی دیتا رہا ہے. اچھا، یہ اوپر سے بھی ایک ڈنڈا ہے. جی، یعنی گورنمنٹ کی طرف چیک سے اینڈ بیلنس ہے. جی گورنمنٹ کی طرف سے ایک پریشر ہے. بہت اچھا. اور یہ میں تو کہتا ہوں اچھا جو سروس پرووائڈ کرنا جانتا ہے اس کو ان چیزوں میں خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی میری سروسز کو چیک کرنے آتا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں اس بات کا، ہاں آ کے چیک کرو. اور جب چیک کرتے ہیں اور کلیئر کرتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے حاجی جب ان کو اچھا انٹرویو دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مطمئن ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ جہاز میں بیٹھ گئے، یار ہمیں تو آگے کی سیٹ چاہیے تھی، انہوں نے پیچھے کی سیٹ دے دی، تو یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مطلب آگے والے جلدی پہنچ جاتے ہیں، ان کو پہلے اتار دیا جاتا ہے، کیا چکر ہے آخر؟ ایک یہ معاملہ. ساتھ ہی ساتھ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے یا مدینہ پاک ایئرپورٹ پہ اترے، اب بسز کا انتظار ہے. اب جیسے ہی بسز کو دیکھا خون کھولنے لگا کہ بھائی میں بس میں کیسے بیٹھوں گا، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، میں تو اپنی گاڑی کروا کے جاؤں گا. تو کیا حج کے سفر میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ بندہ بس چھوڑ کے کہ نہیں آپ اگر مجھے گاڑی میں نہیں بھیجو تو میں اپنی کروا کے جاؤں گا؟ تو یہ جو اس وقت ناز نخرے شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہوتا ہے یا کوئی اس میں اس طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو انتظامات ہیں حج کے حوالے سے وہ جو ہے نا یعنی ان میں جیسے یہ بس کا سفر ضروری ہے، پرائیویٹ گاڑیوں کو وہ الاؤ نہیں کرتے، یا کرتے ہیں اگر تو اس کی بھی وہ جو وہاں پر جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی لائسنس تصریح والی گاڑیوں کو الاؤ کرتے ہیں. یہ سب حاجی کی بہتری کے لیے. بہت اچھا. یہ ساری چیزیں حاجی کی بہتری. اب اگر حاجی تھوڑا صبر کرتا ہے تو وہ حاجی کا ہی فائدہ ہے. دیکھیں ہم عام جب جاتے ہیں سعودی عرب تو ہم نارمل جو ہمیں گاڑی پسند آتی ہے اس پہ جا کے بیٹھ کے سفر کر لیتے ہیں. حج پہ گورنمنٹ نے کیا رول بنایا ہوا ہے سعودی گورنمنٹ نے کہ بھئی جو بھی گاڑی جا رہی ہے وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کی بھی حاجی کو تکلیف ہو تو گورنمنٹ پکڑ سکے، گرفت کر سکے. بہت اچھے. کیا وہ کس گاڑی میں گیا تھا، کس بندے نے اس کو تنگ کیا اور اس کو پنش کر سکے اس کے مطابق نا. تو یہ سارے انتظامات ہیں. اب اتنی بڑی ایک موومنٹ ہوتی ہے، غیر معمولی موومنٹ ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں حج کیسا ہے کہ بیک وقت تمام حاجیوں نے ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر منا جانا ہے تو ایک ہی وقت میں جانا ہے، منا سے عرفات جانا ہے تو ایک ہی وقت میں نکلنا ہے. عرفات سے مزدلفہ بیک وقت پورا گروپ پوری جتنے دنیا سے آئے ہوئے حجاج ہیں سب نے جانا ہے، بیمار عورتیں بچے سب نے جانا ہے. تو اس میں جو ہے نا صبر جو ہے نا صبر وہ بنیادی چیز ہے ہر جگہ پہ، چاہے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جہاز سے بیٹھے ہیں، صبر ہر جگہ ضروری ہے. اچھا اس میں جو ہے نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سروس ٹریول ایجنٹ پورا نہیں دے سکا اور صبر کی تاکید جو ہے ہمیں کہہ رہے ہو صبر ہم کریں، ہم نے پیسے دیے. یہ ایسا کانسیپٹ کم ہے لوگوں کا، اللہ کا شکر ہے، لیکن بہرحال ہے پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے. تو دیکھیں ان کو بھی ایسے حجاج کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر تو ایسا ہی ہوتا نا تو آپ دیکھیں نا حج میں صبر کی تاکید نہیں کی جاتی. آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے نا، قرآن پاک میں بھی کہا کہ حج میں جھگڑا نہیں ہے نا، آپ کو معلوم ہے. تو اب یہ صبر کرنا ہے، ہر چیز پہ صبر کرنا ہے. تو اس کا قرآن تو رہتی دنیا تک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کانسیپٹ ہے. حج میں آپ نے صبر کرنا. دیکھیں جتنا بھی اچھا آپ سفر کر لیں، آپ پیکج خرید لیں، جو نصیب میں آزمائش ہے نا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب ٹور آپریٹر اپنے معاملات دیکھیں. اب وہ یہ بھی نہ کرے گا نہیں اس کے اوپر آزمائش آ گئی بس یہ وہ یہ کرے گا تو وہ غلط کرے گا. اپنے اس پہ دیکھے کہ میں تو نہیں پھنسوں گا کہیں، میں غلط تو نہیں کر رہا. بڑا نازک معاملہ ہے. دیکھیں اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی خدمت ٹریول ایجنٹ کے حصے میں آئی ہوئی ہے. تو وہ لوگ رش کرتے ہیں ٹریول ایجنٹ کی قسمت پہ. بہت اچھے ہے نا. اسی طریقے سے حاجی کی قسمت پہ بھی لوگ رش کرتے ہیں. تو بس میں وہی بات دہراؤں گا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کس سفر پہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے لوگوں کو چھوڑ کے ہمیں اللہ نے انعام سے نوازا ہے. تو بس یہ اگر ہمارے ذہن میں ہوگا، ہمارے خیالات میں ہوگا
تو سفر آسان ہے انشاءاللہ. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اب کھانے پینے کا معاملہ آتا ہے کہ کھانا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ظاہر بات ہے ایک گروپ کے اندر جو ڈشز بننی ہے آج جو بننی ہے وہ آج سب کے لیے وہی بننی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی میسیج چلایا گیا بھائی اپنی اپنی فرمائشیں کر دو تاکہ ہم سب کے لیے آدھا آدھا کلو ایک ایک کلو بنا لیں, ایک ایک پلیٹ بنا لیں. تو ایک ڈش جو سب کے مزاج پہ پوری نہیں اترتی اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ بندے کو یہ محسوس کرنا ہے کہ میں سفر حج میں ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا بندے کو مائنڈ رکھنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. کھانے کا معاملہ ایک بنیادی کیا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ابھی تک بھی اس وقت تک بھی پاکستان میں جو سارا سال لوگ عمرے کے سفر کرتے ہیں اس میں سسٹم ہمارا یہی ہے کہ ہم ہوٹل اپنی مرضی کا بک کرا لیتے ہیں, ٹکٹ اپنی مرضی کے بک کرا لیتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن اپنے حساب سے بک کرا لیتے ہیں. کھانے کی ہم فکر نہیں کرتے. صحیح, یعنی کھانے کو ہم کوئی بک نہیں کراتے کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ یار اس ٹریول ایجنٹ کا کھانا اچھا ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. ہم یہاں پر ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہے, ہم سعودی عرب میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہاں کسی ہوٹل سے بات کرتے ہیں, ہم اس کو بولتے ہیں کہ یار آپ ہمیں پاکستانی فوڈ کھلاؤ, تو وہ سامنے سے یہی بولتے ہیں کہ یار سارا سال ہمارے پاس جو حاجی آتے ہیں ان میں پاکستانی کھانا تو نہیں کھاتے لیتے ہم سے. جی آپ میری بات کو سمجھے. تو اگر پاکستانی کھانا ہمارے یہاں نظام ہی نہیں ہے, باقی دنیا میں کیا ہے کہ وہ کھانے کے پیکیجز کے ساتھ ہی آتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پر ہمارے ٹیسٹ کا کھانا ہوتا نہیں ہے کیونکہ پورے سال کے لیے اویلیبل نہیں ہے. پورے سال کے لیے جو ہے نا وہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ اپنے حساب سے فاسٹ فوڈ کہیں ادھر ادھر کھا لیتے ہیں, ان سے کوئی ہمارا سلسلہ نہیں بنتا, ہمارا نہیں ہوتا. سب باقی دنیا آتی ہے. آپ دیکھیں ایجپشین فوڈ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا وہاں پہ کیونکہ وہ بغیر کھانے کے پیکیج کا آتے نہیں ہے. انڈونیشین فوڈ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. ہمارے یہاں ہمارا پاکستانی کھانا ہر جگہ نہیں ملتا. یہ ہمارا ایک الگ مسئلہ ہے. اس وجہ سے ہمیں ہمارے ٹیسٹ کا کھانا نہیں ملتا. وہاں پر ہمیں تمام حجاج کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ بھئی ہمیں کھانا اب پورے سفر کے اندر ہمارے مزاج کا نہیں ملے گا جیسے ہمارے گھر میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے گھر میں بھی 7 دن کھانا پکتا ہے, ہفتے میں 7 دن اگر ہر روزانہ کھانا پکتا ہے تو اس میں ہمیں 1 2 3 دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے مزاج سے کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے نا. تو بس سفر میں اگر ہو جاتا ہے تو وہ پھر ٹریول ایجنٹ نے کیا ہے. تو یہ بھی بات تھوڑا سا حاجیوں کو سمجھنی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کے ساتھ مسائل کتنے ہیں. کھانا پکانا ہے کسی جگہ پہ, پھر وہاں سے پکا کے اس کو پیک کرانا ہے, پھر اپنی ریسٹورنٹ تک لے کر آنا ہے, اپنے ہوٹل تک لے کر آنا ہے. ہر ہوٹل کے اندر ریسٹورنٹس اویلیبل نہیں ہوتے کہ وہیں پر کھانا پکایا جا سکے. تو ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. دیر سویر ہوتی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں. وہاں پر ٹریفک ہے. پھر دوسرا یہ کہ وی آئی پی پروٹوکول ہے. کوئی مثلا کوئی گورنمنٹ کا کوئی ڈیلیگیشن آ گیا اچانک اور سیکیورٹی کی وجہ سے راستے بند ہو گئے, دیر سویر, تو ساری گھوم پھر کے بعد وہیں آ جاتی ہے کہ بس صبر کا دامن جو ہے نا چھوڑنا نہیں. بنیادی چیز اس سفر کے اندر سب سے آسان کر دے گی آپ کو کہ اگر آپ صبر کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حافظ صاحب جو لوگ یہ سوچتے ہیں بار بار کہ یار گھر جیسی سہولیات کیوں نہیں مل رہی سفر میں, ظاہر بات ہے کہ یہاں روم میں رہتے ہیں تو اپنا ڈبل بیڈ لگا ہوتا ہے یا روم میں اکیلے ہی وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں موصوف. لیکن جب وہ سفر حج میں جاتے ہیں تو وہاں بالخصوص عزیزیہ کا جو ماحول ہے آپ کو شیئرنگ میں ہی رہنا پڑتا ہے. ایک ایک روم میں 4 بیڈ 6 بیڈ بھی لگے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کیا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے گھر والی سہولیات یا اپنے شہر والی سہولیات جو آپ نے ٹریفک کی بات کی تو وہ کیوں نہیں مل رہی, اس حوالے سے آپ کیا ان کی تربیت کرتے ہیں؟ دیکھیں نا گھر والی سہولت سفر ہے نا, جتنا بھی کمفرٹیبل سفر ہو. دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے پاس ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہوا ہے نا کہ سفر کے اندر ہماری نمازیں آدھی ہیں ہے نا. تو اس کا مطلب سفر دنیا رہتی دنیا تک یہ قانون ہے کہ ہم نے نمازیں آدھی پڑھنی ہے سفر کے اندر. سفر ہے چاہے جتنا بھی دنیا ایڈوانس ہو جائے, سفر ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا. تو گھر جیسا ماحول سفر کے اندر ہو نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے, آپ کو اپنے گھر کی آسائشیں آرام کو چھوڑنا پڑے گا. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور پھر سفر پہ نکلیں گے تو آپ ہر دن انجوائے کریں گے. روزانہ سفر میں آپ کو لگے گا ہاں یادگار سفر گزرا ہے. ویسے بھی حج کا سفر جو ہے نا بڑا یادگار ہوتا ہے, بڑا روحانی سفر ہوتا ہے. بس ہم اگر سفر میں ان چیزوں میں لگ جائیں کہ یار یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے, تو اتنا اہم سفر, اتنے اہم لمحات ہم نے اس میں ضائع کر دیا. صحیح. اگر ہم ان کے بجائے ان چیزوں میں لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو پھر ہمارا سفر جو ہے نا ہر لمحہ ہمارا بہتر ہو جائے گا. میں دونوں طرف سے بات کرتا ہوں کہ ٹور آپریٹرز کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے اور جاج کو بھی یہ چیز دیکھنی ہے, لیکن میں ایز اے ٹور آپریٹر مجھے بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ میں کس طریقے سے
حاجیوں کی خدمت زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکتا ہوں صحیح کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ پھر مجھے اگلے سال دعوت دے, اللہ تعالیٰ پھر مجھے بلا لے حاجیوں کی خدمت کے لیے. یہ بات ہے سر, کیونکہ ابھی جو پچھلے 2 سال کورونا کے گزرے, ان 2 سالوں کے اندر سب کو اندازہ ہو گیا. جو ٹور آپریٹر پچھلے 30 سالوں سے لگاتار حج پہ جا رہے تھے, وہ جب ان 2 سال نہیں جا سکے تو سب کو اندازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں نہ دکھائے کبھی زندگی میں کہ ان 2 سالوں میں جو باہر سے ممالک کے حج بند ہو گئے تھے, تو اب 2 سال کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے حاجیوں کی خدمت کا. تو دونوں طرف یہ بات سوچنی چاہیے, ٹور آپریٹر کو بھی اور حجاج کرام کو بھی. اور اس میں بندہ اگر صبر نہیں کرتا نا, آپ نے سب یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر اب حجاج مل کر بیٹھے ہیں نا تو وہ غیبتیں شروع ہو گئی ہیں. جی ہاں, بھائی یہ اس نے ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا, اس مقدس سرزمین پر غیبت. جی ہاں, یعنی پہلے پلے کچھ ہے نہیں, اب جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں. بھائی ہوں گی تو دیں گے نا. تو سوچے آئے کس مقصد کے لیے تھے, اور فضول گوئی اور غیبتیں کر کے, چغلیاں کر کے اس میں اپنا سب کچھ بندہ وقت بھی برباد کر رہا ہوتا ہے اور نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے. جی بالکل, یہ بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. اب یہ سب یہ شرط فرمائیے گا کہ بعض اوقات لوگ اپنے فیملی کو وہاں اکثر دوسرے تیسرے دن جو وہ ڈھونڈتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا ہوا؟ بولا امی گئی ہوئی تھی, امی ابھی تک آئے نہیں. تو وہاں پر جا کر موبائل سم لینا یہ کتنا ضروری ہے, اس بارے میں بھی گائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں آج کل تو یہ ہمارے لیے سہولت ہے موبائل سم. آج سے پہلے تو موبائل سم نہیں ہوا کرتی تھی جس زمانے میں, لیکن آج کل تو اللہ نے ہمیں بڑی سہولیات دے دی ہیں. ہم آج کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور یہ مسائل ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی حافظ صاحب ہم جو بات کر رہے تھے کہ تربیت جو ہے نا, تربیت حج کی جو تربیت لینی ہے انتظامی امور کے حوالے سے بھی, حج کی تربیت لینا وہ خالی مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اس کے ساتھ, اس مرد کے ساتھ اس کی گھر والے جتنے بھی جا رہے ہیں, اس کی والدہ, اس کے بچے, اس کی وائف, اس کے والد, جو بھی جا رہے ہیں ان سب کو تربیت لینا ضروری ہے. تمام کو تربیت لینا ضروری ہے. اگر خواتین یا جو ضعیف العمر عورتیں ہیں یا بچے ہیں, سب نے اگر تربیت لی ہوئی ہوگی تو پھر یہ سفر آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہم اکثر وہاں پہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں یار اس نے سن لیا ہے نا, بس ٹھیک ہے یار, وہ مجھے بتا دے گا, بہت ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بس یا میرے ساتھ میرا دوست ہے, وہ جو کرے گا میں بھی کر لوں گا. یہ بنیادی غلطی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ سفر میں جاتے ہی آپ بچھڑ جائیں گے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور پورا سفر آپ جو ہے نا بچھڑے رہے. تو پھر اتنا بڑا سفر, اتنا بڑا موقع آپ کو, اتنا سمجھ لے کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے تھے, اتنا بڑا اللہ نے آپ کو موقع دیا, لیکن آپ نے اپنی جان بچانے میں سارا سفر نکال دیا. تو اگر آپ تربیت لے لیں گے, تربیت کسی ذمہ دار ادارے سے اپنا پیکج بک کرائیں اور اس سے تربیت لے لیں کہ یار مجھے ہر قدم پر کیا کیا کرنا چاہیے بتاؤ. اگر یہ چیزیں تھوڑی سی ہم سمجھ لیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دیں گے نا, تو پھر یہ سب مسائل, یہ کسی کو ڈھونڈنا, کوئی نہیں ملا یا اپنی جگہ تک نہیں پہنچ سکے, یہ سارے مسائل سے دور ہو جائیں گے. کرنسی کا بھی بتا دیں. بہت سارے لوگ یہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کتنے ریال بنا کر جانے ہیں, کتنی اپنے وطن کی کرنسی لے کر جانی ہے. تو اس میں کیا آسانی رہتی ہے, کیونکہ وہاں بھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں کرنسی ایکسچینج پر, تو بندہ پریشان رہتا ہے. وہ بولا کسی نے بتایا ہی نہیں, بولا اتنی کرنسی ہونی چاہیے. ویسے تو پیکج کے حساب سے بندہ کرتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خرچہ, کچھ شاپنگ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں حج کے سفر میں تو لازمی طور پہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک ایسی ہینڈسم اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, آپ گروپ سے بچھڑ جائیں, تو آپ کے پاس ایک اماؤنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو آپ جو ہے نا اپنی مشکل کو آسان کر سکیں. ہمارے یہاں قانون ہے کہ آپ کا اگر حج کا ویزا لگ رہا ہے تو آپ کو آفیشیلی یہاں پر پاکستانی کرنسی آپ کی تبدیل ہو سکتی ہے اور سعودی ریال آپ لے کے جا سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ملک سے سعودی ریال خرید کر لے کے جائیں, جو قانون بھی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی قانون یہی ہے کہ آپ پاکستانی کرنسی باہر لے کے نہیں جا سکتے, اس کی ایک لمٹ ہے. ہاں سعودی ریال کی بھی ایک لمٹ ہے, وہ اتنی اچھی لمٹ ہے کہ وہ اتنی زیادہ پیسوں کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, پورا آرام سے ہو جاتا ہے, اطمینان سے ہو جاتا ہے وہ. یعنی تو یہ کام میرے حساب سے یہاں سے آپ کو سعودی ریال کنورٹ کر کے اپنے حساب سے, یہ بھی اپنے ٹریول ایجنٹ سے مشورہ کر لیں کہ کیا کیا سروسز جو ہیں وہ ٹریول ایجنٹ دے رہا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اتنے پیسہ آپ کو لے کے جانے چاہیے. اب یہ سب باتیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں. آخر میں یہ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ یعنی حج کے سفر کا پتہ لگتا ہے مینا, عرفات, مزدلفہ میں, اور اگر عزیزیہ کی رہائش ہو تو اس میں بھی سم ٹائم پتہ لگتا ہے. اس حوالے سے کچھ رہنما باتیں ایسی بتا دیں آپ کہ جس کو جان کر بندے کے ذہن میں ہو کہ بھائی یہ دن بھی انشاءاللہ مزے سے اور بڑے اس سے گزر جائیں گے. جیسے وہ آپ کی والی بات ہے نا, جس نے پوری دنیا کا بھی سفر کیا ہو, وہ سفر کے ساری ٹیکنکس, ساری چیزیں سمجھتا ہو, لیکن جیسے ہی وہ اس سفر پر آتا ہے
اور بالخصوص جب حج کا احرام پہنتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی 3 دن تک اسپیشلی آپ نے نہانا نہیں ہے، یعنی بغیر ضرورت کے، بغیر شرعی ضرورت کے. تو اس صورت میں اب وہ اس کی جو ایک عاجزی کی کیفیت، پھر وہ اللہ کا مہمان ہے کہ میرا رب اس میں راضی ہے، تو ویسے ہی بندہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوا ہوتا ہے نا. پھر ایسے میں شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ. تو میں چاہوں گا کہ مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ جو 5 ایام ہیں جو وہاں گزارنے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس میں بندے کو وہاں کی لذت پا سکے، وہ اس ٹینشن میں نہ رہے کہ یار یہ ہوا کیا. دیکھیں بنیادی بات یہی نا، دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ. میں دوبارہ بات وہی کروں گا کہ حج کی جو عبادت ہے 5 دن، اس میں آپ دیکھیں وہ ہر آدمی ایک ہی طرح کے لباس میں، ایک ہی انداز میں وہ ہوتا ہے، 2 چادریں پہن کے بس وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ارب پتی ہے یا وہ پھر ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے. ہر آدمی ایک ہی انداز سے بیٹھا ہوا ہے. اصل کانسیپٹ یہی ہے نا حج کا، کہ انسان یہ سمجھے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی اپنی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بنا عرفات اور مزدلفہ کے جو 4-5 دن ہیں، اگر آدمی یہ سمجھ لینا کہ یار بس یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برابری کیسی رکھی ہے. ورنہ دنیا میں ہم جیسے ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں کہ یار میں بڑھ کر ہوں یا میں کمتر، یہ کمتر ہے. اگر ہم حج میں ان چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. حج میں جا کے ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سمجھنے کو ملتی ہیں کہ یار ایکچولی ہم سب ایک ہی ہیں، سب برابر ہیں. دنیا میں لحاظ سے جو اوپر ہے، جس نے مہنگے ترین پیکج لیا ہے وہ بھی مزدلفہ میں کنکریوں پہ سوئے گا، اور جس نے سستا پیکج لیا ہے وہ بھی مزدلفہ میں کنکریوں پہ سوئے گا. تو یہ سب چیزیں انسان سمجھ لینا تو انسان اس سفر کو بہت انجوائے کرتا ہے. اور میں نے احسار کرتے ہوئے دیکھا حافظ صاحب، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مینا کے خیمے میں بیڈ کتنا چھوٹا ہوتا ہے. جی ہاں. تو ہم نے لوگوں کو احسار کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں یار وہ جگہ ہی نہیں اتنی بچی، یا میری جگہ پہ یا 3 بستر پہ 2 بندے اس طرح سو گئے کہ ان کی جگہ بھائی کی چلی گئی تو وہ باہر لیٹ گئے. جی ہاں، ایسے کہ یار نہیں اپنے بھائی کی نیند خراب نہ ہو، ان کو بعد میں ہم سمجھا دیں گے. ایسے بڑی لوگ بڑی عاجزی کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے سر. اور میں کہتا ہوں کہ یار وہ نصیب والے ہیں، کیونکہ یار سفر حج سے لوٹ سارے رہے ہیں. ہاں. پھر آ کر ہر بندہ سوچتا تو ہوگا یار کہ میرا رویہ کیا تھا ان دنوں میں نے کتنا لوگوں کو پریشان کیا، تکلیف دی، اور کیسے کیسے منہ سے جملے نکالے. اور پھر دوسرا بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا کہ میں نے الحمدللہ، مجھے احسار کا موقع ملا، مجھے صبر کا موقع ملا، تو میں نے الحمدللہ اپنے بھائی کے لیے جگہ وہ کی. بالکل صحیح بات. یہ سب چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، بس وہ اس وقت وہ جو کرے گا ویسا اس کو پھر بعد میں یادیں رہیں گی. اللہ. اب یہ دن واپس دوبارہ آتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. ساری زندگی ایک طرف، اور وہ عرفات و مزدلفہ کے دن اور رات ایک طرف نا. ساری زندگی میں اتنے خوبصورت دن نہیں آتے جو یوم عرفہ ہوتا ہے، یا مینا کی جو دن ہوتے ہیں، اور مزدلفہ کے دن جو وہ ہوتے ہیں. حج میں ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم حج میں آسانیاں تلاش کریں، ہم حج میں یہ تلاش کرنا چاہیے بھی، اور کرتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے اپنے حج کو مقبول بنا سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ نہ ہمیں غیبت کرنی ہے، نہ ہمیں چغلی کرنی ہے، نہ ہمیں ناشکری کرنی ہے، نہ ہمیں بے صبری کرنی ہے، نہ بدگمانی کرنی ہے، نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ کسی سے جھگڑنا ہے. بہت اچھے. پھر آدمی انعامات سے اچھا ان چیزوں سے بندہ بچ گیا تو آٹومیٹکلی زبان چل رہی ہے تو درود پاک آ رہا ہے. جی ہاں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. صحیح بات ہے. واقعی جب ان چیزوں سے بچے گا تو پھر اس کا مائنڈ بنے گا اب کرنا کیا ہے. ہم نے یہ کرنا، ہم آئے ادھر اس کے لیے. سبحان اللہ. حافظ صاحب آخر میں یہ بتا دیں، بالکل آخری سوال ہے کہ مدینہ شریف کا سفر، سبحان اللہ، یعنی سفر حج میں، بلکہ سفر مدینہ پاک کے صدقے حج کا سفر بھی ملتا ہے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے بندہ گھر سے نکلے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ حج کی بھی سعادت دے گا. یہ ایک بڑی کامل نیت ہے. بالکل، اور یہی حقیقت ہے. سبحان اللہ. تو یہ بتا دیجئے کہ سفر حج سے پہلے یا حج کے ایام سے پہلے مدینہ پاک کی حاضری کا زیادہ لطف آتا ہے، یا ایام حج کے بعد زیادہ لطف آتا ہے، یا لطف لینے والے کے اوپر ہوتا ہے؟ یہ بتا دیجیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے جانا یا بعد میں جانا، وہ افضل کیا ہے وہ تو علماء بہتر سمجھتے ہیں، وہ علماء کی تحقیق ہوتی ہے. لیکن میں جو اپنی بات کہوں نا، میرا جو اپنا موقف ہے کہ مدینہ پاک میں چاہے پہلے جائیں چاہے بعد میں جائیں، حج سے پہلے چلے جائیں یا حج سے بعد چلے جائیں، بس مدینہ پاک کا سفر جو ہے نا، وہ تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. وہ تو اتنا خوبصورت سفر ہے
کہ آپ حج سے پہلے جائیں گے تو بھی مدینہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ نے وہ لینی ہے، اس سے زیادہ زیادہ استفادہ حاصل کرنا ہے، زیادہ زیادہ لوٹنا ہے. اور بعد میں جاتے ہیں حج کے، تو پہلے حج پہ جا رہے ہیں تو اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، بعد میں جا رہے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. جو کچھ بھی ہے حضور کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ وہاں سے جس کی حاضری ہوتی ہے وہی آ سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے، یہی ہم نے علماء سے سنا ہے. تو مدینہ پاک کا سفر تو وہ تو بہت زیادہ احتیاط والا سفر ہے. یعنی مدینہ پاک کی جب حاضری ہو رہی ہے تو وہ تو بہت زیادہ حد ادب، یعنی اتنا احتیاط والا سفر ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے صرف یہ سفر نہیں بلکہ پوری زندگی. اگر حضور کے دربار میں آپ جا رہے ہیں تو یہ معاملات تو خیر. اب آپ نے سوال کیا کہ پہلے بہتر ہے یا بعد میں بہتر ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ گیا کہ آسان کیا ہے. مدینہ پاک جانا دونوں طرف آسان ہے، دونوں طرف. اگر ہم حاضری کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہ میں کیا بتاؤں، وہ تو دنیا ہر آدمی کو وہ اپنے اپنے جذبات ہیں، اپنے لیکن عقائد آپ نے ہیں. بنیادی بات ارشاد فرما دی ہے حافظ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جائے بندہ یا بعد میں جائے، جو ادب سے رہا نا وہ کامیابی، وہ کامیاب ہے. یعنی ایک ایک لمحہ کیلکولیٹڈ ہو، ایک ایک ساتھ کیلکولیٹڈ ہو کہ وہاں جتنا وقت رہنا ہے کس انداز سے رہنا ہے. موبائل میں تو نہیں پڑے ہوئے، ہوٹلوں میں تو نہیں پڑے ہوئے، یا مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اور اپنے سوچا ہوا ہے کہ بھائی یہاں اگر وہ کام کرو جو یہی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. بندہ قرآن پاک مسجد نبی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرے تو مسجد نبی شریف میں ہی ہو سکتی ہے نا. صحیح بات. کہیں اور قرآن پاک پڑھے گا تو مسجد نبی شریف والا معاملہ تو گیا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات. اللہ. ہاں یہ بہت جامع کلام آپ نے کیا. ہاں انتظامی حوالے سے بھی اگر دیکھیں نا ہم کہ ہمارے لیے پہلے جانا آسان ہے یا بعد میں جانا، دونوں برابر ہیں. دونوں برابر ہیں. آپ کو جیسے سہولت ہوتی ہے، آپ اپنے جس طرح سے آپ کے ٹور آپریٹر نے پیکج بنایا، آپ نے اس سے جیسا بک کرایا، پہلے جائیں یا بعد میں جائیں دونوں برابر ہیں، دونوں سہولت ہیں. دونوں سہولتیں، اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے. آپ صاحب بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست آج کا پروگرام ہوا ہے، اور جو بھی حج پہ جانے والے ہیں یقیناً ایک مرتبہ اگر یہ پروگرام شروع سے آخر تک دیکھ لیں گے، یا جو جا رہے ہیں ان کو دکھا دیں گے تو ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بڑی پیاری گفتگو حافظ صاحب نے فرمائی ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے جن لوگوں کو یہ باتیں شاید اگر فوراً سمجھ میں نہ بھی آئیں تو انشاءاللہ سفر میں یہ باتیں وقتاً فوقتاً یاد آتی رہیں گی اور بڑی رہنما ثابت ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ حج کی شرعی رہنمائی کے لیے آپ لوگ تربیتی نشست ضرور لیں گے، اور ایسے ٹور کے ساتھ سفر کریں گے جس میں علماء کرام کی رہنمائی شامل ہو. تیسری بات یہ کہ ہم نے جو پروگرام کیا ہے وہ انتظامی امور کے حوالے سے کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مختلف ٹور آپریٹرز کے معاملات الگ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جو مین باتیں ہیں، جو جنرل باتیں ہیں، اس پر ہم نے ڈسکشن کی ہے. امید ہے کہ یہ ہم سب کے لیے معاون ثابت ہوں گی. اگر ہمارے گفتگو میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہمیں حق بات کرنے، حق سننے، حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خصوصی فضل فرمائے. ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے IDS میٹ اپ میں ایک اور شخصیت کے ساتھ یا ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.